نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آل پارٹیز کمیٹی ہوگی کا اجلاس ہوا، جس میں بابڑا کے ناروا اور ظالمانہ لوڈ شیڈنگ پر جو تیسرے مہینے سے جاری ہے اور ہر مہینے 13 دن 14 دن کا پرمٹ لیا جاتا ہے اور صبح سے لے کر شام تک بجلی بند رہتی ہے۔ یہ ظالمانہ اقدام بابڑا ہوگی کی طرف سے ہوگی اور دھنول کی عوام پر ایسا ظلم ہے جو پورے پاکستان کے اندر کسی اور علاقے میں نہیں۔ پورے ملک کے اندر ایسا نہیں کہ پورا گریڈ بند ہو ایک دن میں اور پورے علاقے کی بجلی بند ہو، جس فیڈر پر کام ہوتا ہے وہی بند ہوتا ہے، لیکن ہوگی کے اندر بابڑا کی وہ فرعونیت جاری ہے اور وہ ظلم جاری ہے جو پورے پاکستان کے اندر کسی اور خطے کے اندر نہیں، کسی اور علاقے کے اندر نہیں۔ تیسرے مہینے سے ہوگی کہ عوام اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ پچھلے مہینے میں ہماری ایسی ہوگی سے ملاقات ہوئی، مذاکرات ہوئے، اس کے اندر یہی طے ہوا کہ پورا گریڈ بند نہیں ہوگا ایک دن میں، بلکہ ایک فیڈر پر جس پر کام ہوگا وہی فیڈر بند ہوگا، باقی فیڈر 3 فیڈر چلتے رہیں گے، اور بازار کو پہلے مستثنیٰ کر دیا گیا تھا، لیکن اس مہینے کے اندر پھر وہ 14 دن کا پرمٹ اور شیڈول جاری کر دیا گیا، بازار کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس ظلم پر ہم ایکسین اور بابڑا کے جتنے بھی حکام ہیں، تاسیس سے لے کر صبح تک، ان تمام حکام سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی چوری کا اور اپنے بدعنوانی کا بدلہ ہوگی کی عوام سے کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ کی چوری صرف ہوگی کی عوام سے ہی لی جائے گی؟ جو پورے سال آپ چوری کرتے ہیں اور پورے سال میں جو آپ بدعنوانی کرتے ہیں بجلی کے اندر، اور جو آپ گھپلے کرتے ہیں بجلی میں، اس پورے سال کا بدلہ آپ ہوگی کی عوام سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر اور لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس ہزارے کے اندر اور علاقے نہیں ہیں؟ صرف ہوگی آپ کو ملا ہے کہ آپ اپنی پورے سال کی چوری صرف ہوگی کی عوام سے پورا کرتے ہیں اور اپنے لازم کو ہوگی کی عوام سے پورا کرتے ہیں؟ تو یہ ظلم صرف ہوگی کی عوام کے ساتھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوگی کی عوام میں یہاں کا ایم این اے وہ خاموش ہے، ایم پی اے وہ شریف آدمی ہے، اور ان کی شرافت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہوگی کی عوام پر یہ ظلم مسلسل ڈال رہے ہیں۔ تو آج کے اس پریس کانفرنس کے اندر ہم ایوان تجارت ہوگی کی طرف سے جو پیر کے دن ہڑتال کی انہوں نے کال دی ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال اور چوک بند کریں گے وہ، تو اس کی ہم مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہم انشاءاللہ آل پارٹیز مکمل بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی، کیونکہ یہ ظلم اغرور و تناول کے لوگوں پر ہے، اور یہ ظلم آج نہیں، یہ کئی عرصے سے ہو رہا ہے، اور ظلم کا راستہ سوائے احتجاج کے اور ہمارے پاس کوئی بھی نہیں۔ مذاکرات کیے گئے، باتیں کی گئی، معاہدے کیے گئے، لیکن کسی معاہدے پر، کسی مذاکرات پر بابڑا کے ان ظالم حکمرانوں نے، ظالم حکاموں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور ان کے رویے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان کا رویہ اسی طرح عوام دشمن رہا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ان کا یہ رویہ عوام کے خلاف اور عوام کی دشمنی کے اندر۔ تو اس لیے ایوان تجارت نے جو ہڑتال کی کال دی ہے اس کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں، اس میں بھرپور شریک ہوں گے، اور پورے علاقے کے عوام سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں ہوگی تناول کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ظلم کے خلاف آئیں، کھڑے ہوں اور اس ظلم کو روکیں کہ بجلی پورے مہینے کے اندر 15 دن کا بجلی نہیں ہوئی تو 15 دن کے ہم بل، وہ بھی پچھلے سے ٹرپل اور ڈبل بل آتے ہیں، تو یہ بل ہم کس چیز کے لیتے ہیں؟
بجلی بند کر کے یہ ہم سے بل وصول کرتے ہیں. ایسا ظلم تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا جو اغرور اور تناول کے اندر ہوتا ہے. اور یہاں کی عوام بھی خاموش ہے, یہاں کے لوگ بھی خاموش ہے, ایم پی اے بھی خاموش ہے, ایم این اے بھی خاموش ہے, اور یہاں کے جتنے بھی اور عوامی نمائندگان ہیں وہ سارے کے سارے خاموش ہیں. اور انہوں نے خاموشی کا روزہ ایسا پکا روزہ رکھا ہوا ہے کہ وہ توڑنے کا نام ہی نہیں لیتے. تو اس ظلم اور بربریت کے منڈلاتے ہوئے بادلوں کے سائے میں ہم جی رہے ہیں, اور وابڈا کے حکام سے پھر گزارش کرتے ہیں, ان کو متنبع کرتے ہیں, اور اپنی ایسی صاحبہ کو بھی کہ وہ پچھلے مہینے جو مذاکرات ہوئے تھے, جو معاہدہ ہوا تھا کہ اگر دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہوگی, پرمٹ ہوگا تو مشورے سے ہوگا اور آپ حضرات کو آگاہ کیا جائے گا, اور ایک فیڈر پر کام ہوگا وہی بند ہوگا, باقی فیڈر وہ چلتے رہیں گے. بازار کو مستثنا کر دیا گیا تھا. یہ شرائط پہلے طے ہو چکے تھے, تو ان شرائط پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ کمزوری ہماری ایسی صاحبہ کی ہے. ایسی صاحبہ کی گرفت نہیں اپنے انتظامیہ پر, اور وہ حالات کو کنٹرول کر نہیں سکتی. اس کے اندر وہ جرأت اور طاقت نہیں کہ وہ حالات کو کنٹرول کرے اور وابڈا کے ان فرعونوں کو کنٹرول کرے جن کی فرعونیت اغرور اور تناول کے عوام کو پریشان کر رہی ہے مسلسل. تو ایسی صاحبہ اگر اداروں کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے, کسی اور علاقے میں چلی جائیں, اور یہ علاقہ کسی ایسے افسر کے حوالے کریں جو یہاں کے ان فرعونوں کو کنٹرول کر سکے, یہاں کے ان ظالموں کو کنٹرول کر سکے, اور یہاں کے ان بدعنوانوں کو کنٹرول کر سکے جو عوام کو مسلسل پریشان کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, اور عوام کا جینا انہوں نے دوبر کر دیا ہے. اور مسلسل 3 مہینے سے وہ آدھا مہینہ عوام کی بجلی بند کر کے عوام کا استحصال کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا راستہ بند کرنا یہ عوام کا حق بنتا ہے. اب جب انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی, اور جب انتظامیہ کے افسران کچھ نہیں کر سکتے, حکومت کچھ کر نہیں سکتی, تو پھر عوام کا فرض بنتا ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور عوام اپنے حق کے لیے روڈوں پر آئے, سڑکوں پر آئیں, اور سرکاری دفاتر کا گھیراؤ کریں تاکہ ظلم سے ان کو نجات ملے. کیونکہ پاکستان کے اندر یہ روایت ہے کہ جب تک لوگ روڈوں پر نہیں نکلتے اور گھیراؤ نہیں کرتے اور طاقت کے ساتھ اپنا حق حاصل نہیں کرتے, اس وقت تک پاکستان کے اندر عوام کو کوئی حق نہیں دیا جاتا. تو یہ وقت ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور چوکوں میں آئے, روڈوں پر آئیں, عوام سرکاری دفاتر کا گھیراؤ کریں اور ان سے بزور طاقت, بزور بازو اپنا حق وصول کریں اور ظلم کے خلاف ایک دیوار بن کر کے کھڑے ہوں. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس ہڑتال کے اندر تمام اغرور اور تناول کے لوگ شریک ہوں گے اور بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے, اور اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ آواز بلند کریں گے اور اس ظلم کا راستہ انشاءاللہ روکیں گے. تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر ایوان تجارت کے ہڑتال کے اعلان کی مکمل حمایت کرتے ہوئے اغرور و تناول کے تمام دوستوں سے, تمام بھائیوں سے, تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس ظلم کا راستہ روکیں, اس کے لیے آواز بلند کریں, ورنہ یہ آپ کا جینا اور محال ہو جائے گا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا اگر آپ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے اور آپ نے اپنا حق وصول نہ کیا. تو پھر آپ کا جینا مشکل کر دیا جائے گا, پھر آپ اس دھرتی کے اندر جی نہیں سکیں گے. اس لیے اپنے اندر وہ طاقت پیدا کریں, قوت پیدا کریں, اپنے اندر وہ اتحاد اور اتحاد پیدا کریں جس کی بنا پر آپ سرکاری اہلکاروں سے اور حکومت سے اپنا حق وصول کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظلم سے ہمیں نجات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.